السلام علیکم ناظرین، میں محمد باری وطن کی پکار میڈیا نیوز چینل کی جانب سے جناب اسد اویسی صاحب فلسطین کا نام آتے ہی جوش کے ساتھ نعرے بازی کریں۔ کتنی محبت ہے ان کو فلسطین سے، آئیے دیکھیے ہمارے نمائندے محمد احمد کی رپورٹ۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، اب سنیے، نعرہ تکبیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، مشائخین اعظام، معزز حاضرین کرام، میں ایک ریزولوشن قرارداد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں تینوں آخری علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کو وقت نہیں ملا اپنے بصیرت و فروز خطابات سے ہم کو نوازنے کے لیے۔ یہ قرارداد یہ ہے کہ ہم فلسطینی عوام کی ان کی اپنی زمینوں پر قبضے کے خاتمے کے لیے دہائیوں سے جاری جہد کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین ایک حصے پر مئی 1948 میں قبضہ کیا گیا، ماباقی حصے کو 67 میں قبضہ کیا گیا، جبکہ فلسطین کی عوام کو بین الاقوامی قوانین کے تحت خود ارادیت، قومی آزادی اور خود مختاری کا ناقابل تحقیق حق حاصل ہے۔ انہیں ہر طرح کے قبضے کے خلاف مزاحمت اور اپنی زمینوں کو ناجائز قبضوں سے پاک کرانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ انہیں اپنے گھروں اور جائیدادوں پر واپس جانے کا بھی حق ہے جو 1948 سے ان کے پاس ہے۔ غازہ بھائی سنیے غازہ دنیا کا سب سے بڑا حراستی کیمپ ہے۔ 2006 سے غازہ پر ظالم طاقتوں کا قبضہ ہے، جس کے بعد زمینی، فضائی اور سمندری ناکہ بندی کی گئی۔ غازہ کے 20 لاکھ افراد کو مسلسل تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں بنیادی ضروریات، نقل و حرکت کے حق سے محروم رکھا گیا۔ غازہ کے لوگوں نے بار بار جنگ و جدل کا سامنا کیا ہے اور وہ ایک مستقبل اجتماعی اذیت برداشت کر رہے ہیں۔ غازہ کے 80% لوگوں کی گزر بسر بیرونی امداد پر منحصر ہے۔ غازہ کی نسل آبادی بچوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی، غزہ کے لوگوں پر بمباری، ان کے حصے پر کنٹرول اور ان لوگوں پر اپنی نگرانی کو فوراً ختم کرے۔ فلسطین کے مقبوض علاقے مغربی کنارہ میں ہر روز لوگ مصائب اور مشکلات کے علاوہ نسلی امتیاز کو برداشت کر رہے ہیں۔ مغربی کنارہ کا جبر الحاق اور وہاں بستیوں کو آباد کرنا غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے مغربی کنارہ میں دیوار کی تعمیر کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس علاقے کے لوگوں کو 1500 چیک پوائنٹس کا سامنا ہے جو ان کی آزادانہ نقل و حرکت سے روکتے ہیں۔ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ نسلی امتیاز کی دیوار گرائے، فلسطینیوں کو معاوضہ ادا کرے اور ان کی تمام زمینوں کو واپس کرے جہاں سے انہیں بے دخل کیا گیا ہے۔ ہم مسجد اقصیٰ کے تقدس کی بار بار پامالی اور بے حرمتی اور مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مذہبی مقام پر عبادت میں رکاوٹوں کی اسرائیلی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اسرائیل کی طرف سے مقبوض علاقوں میں مساجد اور گرجا گھروں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں، بشمول غازہ میں حالیہ عرصے میں بمباری کے ذریعے یونانی آرتھوڈاکس سینٹ پورفیرنس چرچ پر، جو دنیا کا تیسرا قدیم چرچ پر بمباری کی گئی، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اسرائیل کی طرف سے دواخانوں، اسکول سمیت شہری انفراسٹرکچر جو بار بار بمباری کی جا رہی ہے مذمت کرتے ہیں۔ ہم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں۔ جو معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں اس پر ہم گہرے غم و تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیل کو اوسلو کے معاہدے کا احترام کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسے غازہ پٹی، مغربی کنارہ اور بیت المقدس میں اپنے غیر قانونی قبضوں کو برخاست کرنا چاہیے جو 1967 کے بعد سے کیے گئے ہیں۔
اسرائیل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام میں مزید رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ بھارت ہمارا وطن عزیز 1774 میں PLO کو فلسطین کے عوام کے جائز اور واحد نمائندے کے طور پر تسلیم کرنے والا پہلا غیر عرب ملک ہے۔ 1988 میں بھارت نے آزاد ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہے۔ جمہوری بھارت کو فلسطینی عوام کی حمایت کی اپنی اس قدیم روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم حکومت ہند سے کہنا چاہتے ہیں کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کی اس بات کو یاد رکھا جائے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، جس طرح انگلستان انگریزوں کا اور فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ نسل پرستی اور نوآبادی نظام کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، چاہے وہ جنوبی افریقہ ہو یا انڈونیشیا اور فلسطین۔ ہمیں اس روایت اور تاریخ کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔ ہم بھارت کی کچھ ریاست حکومتوں کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم بشمول دواخانے، اسکول اور گرجا گھروں مساجد پر حملے کے خلاف، عوامی مظاہروں کی حوصلہ شکنی یا پھر مظاہرین کے خلاف مجرمانہ پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل پر لگام کسے جو انسانیت کے خلاف سنگین جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہم مقبوض غزہ پٹی سے فلسطینی برادری کو جزیرہ نما سینائی اور مغربی کنارے سے اردن کی طرف بے دخلی کے اسرائیلی منصوبوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اسے سراسر مجرمانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ اور کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ تو نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فلسطین، فلسطین، غزہ کی عوام، غزہ کی عوام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج تک اسد صاحب کا نام لیتے پاگل، اب تک اسرائیل کی جانب سے حملے میں 5080 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جس میں سے 2000 بچے ہیں، 1119 خواتین ہیں، 190 ضعیف لوگ ہیں، 15890 لوگ زخمی ہیں، 50,000 خواتین غزہ میں پریگننٹ ہیں۔ اسی لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ دعا کریے غزہ کی عوام کے لیے، اور ہم ہماری حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح 1987 میں سری لنکا میں جافنا میں جب ٹیمیلینز پر یہ اس طرح کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، تو بھارت کی حکومت نے پلین کے ذریعے سے ٹیمیلین جو جافنا میں پھنسے ہوئے تھے ان کو کھانا تقسیم کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم امریکہ کو یاد دلاتے ہیں، برطانیہ کو، فرانس کو، کہ جب دوسری جنگ عظیم 1948 سے 1949 مئی تک جب برلن پر قبضہ ہو رہا تھا، تو امریکہ نے سوویت یونین کو کہہ کر ایک کوریڈور بنایا تھا تاکہ وہاں پر برلن کے لوگوں کو کھانا مل سکے۔ یہ تمام چیزیں سامنے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر غزہ کی عوام کی تکلیف کو محسوس کریے، فلسطینیوں کے لیے دعا فرمائیے۔ آج آپ کو کرسی نہیں ملی تو آپ کھڑے رہنے میں تکلیف محسوس کر رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ تمہاری بہن ہے جس کے پاس وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اسپتال نہیں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے ان معصوم بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ کر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں وہ فلسطین کی ماؤں کو جنہوں نے اپنے اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ بیت المقدس ہم تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان بزرگوں کو جو اپنے سامنے اپنی اولاد کی شہادت کو دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی تو بھی مرا نہیں، ہم زندہ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور میرے ساتھ ایک اور مرتبہ نعرہ لگائیے کہ فلسطین، فلسطین، زور سے نعرہ لگائیے، فلسطین، فلسطین، فلسطین
مسجد اقصی زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، مسجد اقصی زندہ باد، بیت المقدس زندہ باد۔ اور جن ظالموں نے ان کو قتل کیا، شہادت ان کو دی ہے، یاد رکھو مسجد اقصی کی ان بنیادوں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اللہ ہر ظالموں سے اپنا بدلہ لے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وطن کی پکار میڈیا نیوز چینل، آپ کا اپنا چینل۔